یہ اس کی نگرانی پروردگار عالم کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں ہے، حفاظت میں ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ نماز ہمیں کہاں تک لے کے جا رہی ہے، نماز ہمیں کیا سکھا رہی ہے، نماز ہمیں کیا بتا رہی ہے۔ جس نماز سے ہم آج کوسوں دور ہیں، جس نماز کے لیے ہمیں مؤذن صدا دے رہا ہے، آواز دے رہے، پکار پکار کے کہہ رہے ہیں، آؤ آؤ نماز کی طرف آؤ، صلاۃ کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ۔ لیکن افسوس کہ ہمیں سب کچھ کرنے کے لیے فرصت ہے، ہم ہر چیز کر تو سکتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے لیے فرصت ہمیں نہیں۔ سامعین کرام، نماز پڑھنے کے لیے ہمیں فرصت نہیں۔ افسوس پروردگار عالم آپ کے اس مسجد کو سنگ مرمر لگانے کو نہیں دیکھتا، سنگ مرمر سے سجانے کو نہیں دیکھتا، نہیں، سونے سے کلمہ لکھ دیجئے، پروردگار عالم یہ نہیں دیکھتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں، اگر مسجد کو سجانا ہے تو سنگ مرمر کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور پتھروں کی ضرورت نہیں ہے، پھگے اور پتیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ مسجد پھگے سے نہیں سجائے جاتے، مسجد کسی اور شے سے نہیں سجائے جاتے ہیں، نہیں، مسجد کو اگر سجانا ہے تو اپنے سجدے سے سجاؤ، مسجد کو سجاؤ تو سجدہ سے سجاؤ۔ تم مسجد کو سجدے سے سجاؤ گے، اللہ اپنی رحمت سے تیرے گھر کو سجا دے گا، اپنی مہربانی سے، اپنی رحمت سے آپ کے گھروں کو سجا دے گا۔ تو پروردگار عالم کے گھر کو تو پہلے سجا کے دے، اسے سجدہ سے سجاؤ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان نماز فجر کو پڑھا اور نماز فجر پڑھنے کے بعد یہ انسان ظہر کی نماز کے انتظار میں ہے، منتظر میں ہے، چیزائے کہ وہ محنتی ہے، مشقتی ہے، مزدور ہے، اینٹ ہو رہا ہے، اینٹ اٹھا رہا ہے، کھیتی کر رہا ہے، کھیت میں کام کر رہا ہے، لیکن رب کہتا ہے میں اس کی ذمہ دار ہوں، میں اس کا ذمہ داری لے رہا ہوں، میری حفاظت میں ہے، میں اس کے نگہباں ہوں، میری نگرانی میں ہے، اور وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے سب کا سب عبادت میں داخل ہو رہا ہے، سب کا سب عبادت ہے۔ اب وہ نماز ظہر کو ادا کر لیا، نماز ظہر ادا کرنے کے بعد یہ انسان پھر اپنے آپ کو عصر کی نماز کے انتظار میں ہے کہ نماز عصر کا وقت ہوگا اور میں نماز عصر کو ادا کروں گا۔ اب ارادہ اس نے کر لیا ہے، پروردگار عالم ثواب لکھ رہا ہے، پروردگار عالم اس کے بولنے کو بھی عبادت میں داخل کر رہا ہے، اس کے چلنے کو بھی عبادت میں داخل کر رہا ہے، اس کے بیٹھنے کو بھی عبادت میں داخل کر رہا ہے، اس کی مزدوری کو بھی عبادت میں داخل کر رہا ہے، اس کے محنت و مشقت کو بھی عبادت میں داخل کر رہا ہے۔ پروردگار عالم اس کے تمام جائز کام جو وہ کر رہا ہے سب کا سب عبادت میں داخل کر رہا ہے۔ جب وہ نماز عصر ادا کر لیتا ہے تو ظہر اور عصر کے درمیان کی جو زندگی گزر رہی ہے رب کی ضمانت میں زندگی، اسی کو نماز کہتے ہیں۔ اب نماز عصر کو ادا کرنا اور مغرب کی نماز کے درمیان جو فاصلہ ہے، اس فاصلے میں وہ بازار جا رہا ہے، وہ بازار میں اپنے سودے خرید رہے ہیں، وہ مارکیٹ جا رہا ہے، مارکیٹ میں اپنے سودے بازی کر رہے ہیں، سودا خرید رہا ہے، اپنے کام اپنے ضروریات کی چیزوں کو وہ خرید رہا ہے۔ اب انسان دیکھ رہا ہے کہ یہ خریدنے والا اپنی ذات کے لیے خرید رہا ہے، یہ چلنے والا اپنی ذات کے لیے چل رہا ہے، یہ بازار جانے والا اپنی ذات کے لیے جا رہا ہے، اپنے
اپنی ضروریات کے لیے جا رہا ہے، یہ مارکیٹ جانے والا شخص اپنی ضروریات کے لیے جا رہا ہے، اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ جانے والا انسان جب مارکیٹ جا رہا ہے تو اپنی حاجت کے لیے جا رہا ہے، اپنی ضرورت کے لیے جا رہا ہے، اپنے بال بچوں کے لیے کچھ بھی لانے کے لیے جا رہا ہے، کسی شے کو خریدنے جا رہا ہے۔ زمانہ دیکھ رہی ہے کہ یہ خریدنے جا رہا ہے، یہ بازار میں جا رہا ہے، یہ مارکیٹ میں جا رہا ہے۔ پروردگار عالم کہتا ہے کہ وہ مارکیٹ میں تھا اور وہ کوئی سبزیاں خرید رہا ہے، وہ بھی عبادت میں داخل ہے۔ وہ چل رہا تھا تو ہر ایک قدم کے بدلے پروردگار عالم اسے عبادت میں نیکی دے رہا ہے اور عبادت میں داخل کر رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ ظہر عصر کی نماز پڑھ لیا ہے اور مغرب کا ارادہ کر چکا ہے۔ اب یہ عالم یہ ہے کہ یہ اپنی ضرورت کو پوری کر رہا ہے، اپنی تمام ضروریات کو پوری کرنے کے لیے یہ تیار ہے، لیکن اس کے تمام ضروریات کو پروردگار عالم عبادت میں داخل کرتے ہیں۔ کتنا اچھا سودا ہے اور اس کو لوگ کتنا بھاری سمجھا ہے۔ اللہ کتنا بھاری سمجھا اللہ کا چاہتا صحابہ دیکھیں۔ پھر نماز مغرب کے بعد یہ انسان عشاء کی نیت کر لیا، ارادہ کر لیا کہ عشاء کی نماز ہمیں ادا کرتا ہے، اور یہ عشاء کی نماز اور مغرب کے درمیان اپنے بال بچوں کے ساتھ ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ ہے، اپنے احباب کے ساتھ ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہے، اور ہم گفتگو ہے یہ چل رہا ہے، یہ گفتگو میں ہے، یہ اپنے آپ کو اپنی ضروریات میں ہے، اپنی ضرورت کو پوری کرنے میں ہے، مہمانوں کی مہمان نوازی میں ہے، یا دوستوں احباب سے گفتگو کے درمیان ہے۔ یہ گفتگو بھی کر رہا ہے تو عبادت میں داخل ہے، یہ باتیں کر رہا ہے عبادت میں داخل ہے، یہ بیٹھا ہوا ہے عبادت میں داخل ہے، یہ کسی کی مہمان نوازی کر رہا ہے یہ عبادت میں داخل ہے۔ اب یہ عشاء کی نماز پڑھ لیا، اس کے درمیان میں پروردگار عالم فرماتا ہے، اعلان کر رہا ہے، محبوب کہہ دیجئے اپنی امتیوں سے کہ جب وہ مغرب کی نماز ادا کر کے اپنی ضروریات کو پوری کر رہا تھا اور عشاء کی نماز کا وہ ارادہ کر چکا ہے، عالم یہ ہے کہ اس درمیان میں جو کچھ بھی وہ حلال کام کیا ہے، جو کچھ بھی وہ جائز کام کیا ہے، سب کا سب عبادت میں داخل ہے، اور وہ اس کی ضمانت میرے ہے کہ میں اس کی ضمانت لیتا ہوں، میں اس کا نگراں ہوں، میں اس کی نگرانی کرتا ہوں، میری محافظت میں ہے وہ، میں اس کی محافظت کرتا ہوں، میں اس کی حفاظت کرتا ہوں۔ اب آپ اندازہ کرو کہ جس کا محافظ خدا ہوگا پھر اسے ڈر کس بات کی ہوگی، جس کی حفاظت خدا کر رہا ہے اسے خوف کس چیز کی ہوگی۔ اسی لیے کہتا ہے کہا کہ جس نے پروردگار عالم کا خوف اس دنیا کی دھرتی پر خوف خدا میں زندگی گزار دی ہے، یقیناً سارا زمانہ اس سے خوف کھاتا ہوا نظر آ رہا ہے، ساری دنیا اس سے خوف کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تمام اونچی چیزیں اس سے خوف کھاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ وہ خوف خدا میں اپنے زندگی کو گزار رہا ہے، اپنے وقت کو گزار رہا ہے، اور اسی مزاج میں گزار رہا ہے کہ میں ایک مغرب کی نمازیں پڑھ لی ہے، اب عشاء کی نماز میں پڑھوں گا۔ جب عشاء کی نماز وہ ادا کر لیتا ہے اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اب وہ بالکل میٹھے نیند میں سو جاتا ہے، گہری نیند میں سو گیا، اور گہری نیند میں سویا ہے تو وہ ارادہ کیا ہے مولا کریم اگر زندگی باقی رہی، اے پروردگار عالم اگر میری زندگی باقی رہی تو یقیناً نماز فجر ادا کرنے کا ارادہ ہے، نماز فجر کو ادا کروں گا۔ اب وہ انسان صبح سویرے اٹھتا ہے، جب اذان کی آواز سنا، اذان کی صدائیں سنی، اللہ اکبر کی صدائیں سنی، حی علی الصلاۃ کی صدائیں سنی، الصلاۃ خیر من النوم کی صدائیں جب اس نے سنا، اس کے کانوں کے اندر یہ آوازیں گونجتی ہیں، اٹھ جاؤ، نیند سے بہتر نماز ہے، اٹھ جاؤ، بیدار ہو جاؤ، نیند سے بہتر نماز ہے۔ اب وہ انسان مسجد کے جانب چلا، جیسے ہی وہ مسجد کی جانب چلا ہے اور وہ نماز فجر کو ادا کیا ہے، پروردگار عالم کہتا ہے کہ میرے اس بندے کا رات کی تاریکی میں نیند کی گہرائی میں سونا یہ ساری رات عبادت میں کرتا ہے۔ یہ سونا بھی مومن کا عبادت ہے، مومنوں کا بولنا بھی عبادت ہے،
مومنوں کا چلنا عبادت ہے، مومنوں کے اپنی ضرورت کے تمام چیزوں کو کرنا یہ بھی عبادت ہے، کھیتی کر رہا ہے یہ بھی عبادت ہے، مزدوری کر رہا ہے یہ بھی عبادت ہے، یہ سب کچھ عبادت میں داخل ہے۔ صرف نماز قائم کرنے کی ضرورت ہے، صرف نماز ادا کرنے کی ضرورت ہے، صرف مسجد کو آباد کرنے کی ضرورت ہے، صرف سجدہ و سجود ہونے کی ضرورت ہے اپنے پروردگار عالم کے لیے۔ آپ سجدہ کہیں بھی کر سکتے ہو، پتھر پہ کرو سجدہ، خدا وہی ہے، آپ دریا میں سجدہ کرو، خدا وہی ہے، آپ جنگل میں سجدہ کرو، خدا وہی ہے، آپ پہاڑوں میں سجدہ کرو، خدا وہی ہے، آپ یقیناً کھلیانوں میں سجدہ کرو، خدا وہی ہے، آپ میدانوں میں سجدہ کرو، خدا وہی ہے، آپ مکان کے اندر سجدہ کرو، خدا وہی ہے، آپ مسجد کے اندر سجدہ کرو، خدا وہی ہے۔ آپ کو وقت مل گیا، افضل ہے کہ مسجد میں باجماعت جا کے آپ نماز ادا کریں۔ اگر مسجد کو آپ آباد کرتے ہیں اور اپنے سجدوں سے اس مسجد کو سجاتے ہیں، قسم خدا کی یقیناً اللہ آپ کے گھر کو رحمت سے سجا دے گا، وہ اپنی رحمت سے سجا۔ افسوس ہے، میں ایک بات پوچھوں کہ تمام دنیا کی تمام ضرورتوں کو پوری کرنے کی ہمارے پاس فرصت ہے، وقت ہے، موقع ہے۔ اگر وقت نہیں ہے تو نماز پڑھیں، موقع نہیں ہے تو نماز پڑھیں، فرصت نہیں ہے تو نماز پڑھیں۔ جس دن کلمہ گو کے ذہن و فکر میں یہ بات پیوست ہو جائے، جس دن کلمہ پڑھنے والوں کے ذہن و فکر میں یہ بات پیوست ہو جائے، محو ہو جائے کہ نماز ہی ایک ایسی شے ہے جو میرے زندگی کا بھی ساتھی ہے، میرے مرنے کے بعد بھی ساتھی ہے، یہ قبر میں بھی ساتھی ہے اور کل حشر کے میدان میں بھی ساتھی ہے۔ تو مجاز دیا ہے نماز نے کہ اے لوگوں، جب تم مجھے قائم کرو گے، جب تم مجھے قائم کرو گے اور قائم کر کے اس دنیا فانی سے کوچ کرو گے تو اس اندھیری کوٹھی میں، اس تنہائی مکان میں تمہارے پاس، تمہارے ساتھ جب تیرا بیٹا تیرے ساتھ نہ ہوگا، جب تیری شریک حیات تیرے ساتھ نہ ہوگی، جب تیرے نواسے تیرے ساتھ نہ ہوں گے، جب تیرے پوترے تیرے ساتھ نہ ہوں گے، جب تیرا اولاد تیرے ساتھ نہ ہوگا، تو اس گھڑی کا عالم یہ ہوگا کہ وہ قبر میں کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہے، وہ اندھیری کوٹھلی میں تمہارے لیے ایک نور بن کے نکلوں گا۔ یہ نماز ہے جو قبر میں نور کی شکل میں آئے گا، قبر کو نور سے منور کر دے گا، خوشبو سے معطر کر دے گا۔ مجاز دیا ہے کہ اے لوگوں، وہاں قبر میں میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرا ساتھی ہوں، میں زندگی میں بھی تیرا ساتھی تھا، مرنے کے بعد بھی تیرے ساتھ ہوں۔ قبر میں تیرے ساتھ کوئی آیا نہیں، جس کے لیے محنت و مشقت کیا ہے، جس کے لیے وقت نکالا اور تمام اپنی ضروریات کو پوری کیا، وہ نہیں آ سکا ہے تیرے ساتھ، لہذا ہم تیرے ساتھ ہیں، اس لیے کہ تو نے اپنے وقت کی قربانیاں پیش کی ہے، اپنی ضرورت کو قربان کیا ہے۔ نہیں، ٹھہرو، اس کام کو ہم کریں گے، لیکن نماز ادا کرنے کے بعد ہم مزدوری کریں گے، نماز ادا کرنے کے بعد ہم کھیتی کریں گے، نماز ادا کرنے کے بعد ہم ہل چلائیں گے، نماز ادا کرنے کے بعد ہم اینٹ اٹھائیں گے، نماز ادا کرنے کے بعد ہم پتھر اٹھائیں گے، نماز ادا کرنے کے بعد ہم یقیناً کام کریں گے۔ یہ نماز ادا کرنے کے بعد جب وقت متعین پر انسان نماز کو ادا کر لیتا، پھر اپنے کام کو، اپنے کاموں میں لگ جاتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں بھی اسے خیر عطا فرماتا ہے، اسے برکت فرماتا ہے۔ اب یہی یہ نماز ہے جو آپ کو قبر میں کہے گی، اے لوگ، تو اے انسان، تو نے مجھے قائم کیا تھا، تمام ضروریات چیزوں کو چھوڑ دیا اس وقت جب مؤذن نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی تھی، تمہارے کانوں میں یہ آوازیں گونجی، تو نے کہا نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب مجھے تیار ہو جانی ہے، اب تمام محنت کی چیزوں کو چھوڑ دیا، باوضو ہو گئے، اور باوضو ہونے کے بعد چاہے کھیت میں ہیں ہم نماز وہی پڑھ لیے ہیں، چاہے ہم دکان میں ہیں نماز وہی ادا کر لیے ہیں، تو
وہ نماز کہتی ہے کہ تو کہیں بھی تھا مجھے قائم کیا تھا، تو کہیں بھی تھا یقیناً مجھے تو قائم کیا ہے، مجھے تو اپنا ساتھی بنایا تھا، یہ یقین تھا کہ میں تمہیں ساتھ دوں گا، میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ تو دیکھ دنیا کی زندگی میں بھی تیرے ساتھ تھا، مرنے کے بعد بھی قبر میں تیرے ساتھ ہوں، اور قبر میں جب دیگر کوئی عذاب آئے گا تو یہی وہ نماز ہے۔ تو ایک ڈھال کی شکل میں آئے گا، ایک ڈھال کی شکل میں آیا اور کہا ٹھہر جاؤ، اس انسان کو تم تکلیف نہیں دے سکتے ہو، کیوں آئے ہو؟ کہا یہ فلاں گناہ ہے، میں فلاں گناہ ہوں، اس نے فلاں خطا کی تھی اور اس نے لغزش کی ہے، اور لغزش کرنے کے بعد یہ انسان کا میں یہی وہ گناہ ہوں، یہی وہ خطا ہوں جو اسے تکلیف دینے آیا ہوں، اسے ایذا پہنچانے آیا ہوں۔ کہا تجھے نہیں معلوم اے نادان، تجھے نہیں معلوم کہ یہ انسان سے لغزش ہو تو ہوئی تھی، خطا ہو تو ہوئی، یہ لغزش کر تو لیا، خطا تو ہو گئی تھی، لیکن تجھے معلوم ہے کہ جب یہ ہاتھ دھویا تھا تو ہاتھ کے گناہ جھڑتے تھے، جب یہ منہ میں کلی کیا پانی دیا تو اس کے منہ کے گناہ جھڑ گئے تھے، جب یہ ناک میں پانی دیا تھا تو ناک کے گناہ جھڑ گئے تھے، جب یہ چہرے کو دھویا تھا تو چہرے کے گناہ، آنکھوں کے گناہ جھڑ گئے تھے، جب یہ ہاتھ کو کیولی صفت دھویا تو اس کے یہ تمام گناہ ہاتھ کے جھڑ گئے تھے، جب یہ پیروں کو، اپنے پیر کو ٹکڑوں صفت دھویا تھا اور جسے فرض سمجھ کر دھویا ہے، یہ اس کے گناہ جھڑ گئے تھے، سر کا مسا کیا تھا، سر کے بالوں کا گناہ جھڑ گیا تھا، اور جب یہ انسان نماز پڑھ کے نکلا، نماز کو قائم کر کے نکلا تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ میرا بندہ مسجد سے نکلنا، میرا بندہ عبادت کر کے نکلنا، میرا بندہ نماز ادا کر کے نکلنا، میرا بندہ نماز قائم کر کے نکلنا، تو ایسا نکلنا ہے جیسے ابھی ماں کے شکم سے پیدا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم اجمعین موجود ہیں۔ آپ پتجھڑ کا مہینہ ایک درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑ، ایک ڈالی کو پکڑ لیا اور اسے جھولا لگا، اس ٹہنی میں ایک بھی پتے نہیں رہے، سب کے سب زمین پکڑ گئے، سب کے سب زمین پہ آ گیا۔ صحابہ کرام علیہم اجمعین اپنی نظر کو نیچی کیے ہوئے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، بتائیے کہ آپ نے اس ٹہنی کو اس طرح کیوں چھوڑا، اس ڈالی کو اس طرح کیوں چھوڑا ہے؟ آقا فرماتے ہیں میرے صحابی کو میں یہ بات نہ بتا دوں کہ جس طرح اس ڈالی کو میں نے پکڑا اور ایک جھٹکا دیا، جیسے میں اسے ہلایا تمام پتے زمین پکڑ لیے، ٹہنی بالکل صاف، ایک بھی پتے ہیں اس میں کا نہیں، کا بالکل صاف ہو گیا۔ انسان جب نماز پڑھ کے باہر نکلتا ہے، انسان جب نماز سے فارغ ہوتا ہے، فراغت حاصل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسی ہی بدن سے ختم کر دیتا جیسے اس ڈالی سے، اس ٹہنی سے پتوں کو ختم کر، ایسا نماز شے کرتا، جس نماز سے ہم آج خوش ہوتے، جس نماز کو ہم کچھ سمجھ نہیں پا رہے، نہیں، نماز ہم کو فرض ہے۔ اگر نماز ہم قائم کرتے ہیں تو ہمارے بچے بھی نماز کے عادی ہو جائیں گے، ہمارے چھوٹے چھوٹے ننھے بچے بھی نماز کے جب عادی ہوں گے تو وہ نقل کریں گے، اور جب وہ نقل کریں گے تو اس کے عادی ہوں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ اسے اللہ عقل دے گا تو یقیناً اسے یاد آئے گا میرا نانا نماز قائم کر رہا تھا، ہمیں نماز قائم کرنی چاہیے، میرا دادا نماز قائم کیے ہوئے کر رہے تھے، لہذا نماز ادا کر رہے تھے، ہمیں بھی نماز ادا کرنی چاہیے، میرے والد محترم نماز ادا کر رہے تھے، ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے۔ تو ہم اس سلسلے کو ختم کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ آپ کوشش کریں کہ یقیناً ہم نماز پڑھیں۔ تو میں قبر کی بات کر رہا تھا کہ اے لوگوں، یہ قبر ہی ایک ایسی منزل ہے، ایک ایسا مقام ہے جس میں کوئی کسی کا نگہبان نہیں ہے، کوئی ساتھ جانے والا نہیں ہے، لیکن یہی نماز ہے جو ڈھال کی شکل میں آئے گا۔ کہا ہرگز ہرگز نہیں، تمہیں نہیں معلوم
کہ یہ آدمی پاک و صاف ہو گیا تھا جب جائے نماز پر سے ہٹا تھا، جب نماز ادا کر کے ہٹا تھا۔ میں وہی نماز ہوں اسلام، وہی اس کی نماز ہوں، لہذا تم دور ہو جاؤ۔ دیگر عذابوں سے یہ نماز مجھے بچائے گی، نماز قبر میں تنہائی سے بچائے گی، نماز قبر میں اندھیرے سے بچائے گی۔ یہ نماز جب اندھیرے کی بات آئے گی تو یہ نور کی شکل میں قبر کو نور سے منور کرے گا۔ تو صحابہ کرام، جس سے ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے، کل حشر کے میدان میں بھی فائدہ ہے، ہم اسی چیز کو چھوڑے چلے جا رہے ہیں، ہم اسی چیز کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ ایسا نہ کریں، ہرگز نہ کریں۔ لہذا ایک بار درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الماضی الجود والکرم منبع علم والعلم والحکم علیہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ صحابہ کرام، تو ہم نماز کو جب قائم کریں گے تو قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بلا شبہ نماز تمام بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روکو۔ تو جو چیز تمام ان چیزوں سے نماز ہمیں پاک رہنے پہ مجبور ہو۔ جب ہم نماز کے عادی ہو جائے گا تو آپ کوشش کریں، ذرا سوچیں اور سمجھنے کی کوشش۔ ہم سفر کرتے ہیں اور چائے کے ہم عادی ہیں، ہم چائے کے عادی ہیں۔ چائے کا عمل جب لوگ کرتا ہے تو ہم کہیں ٹھہرتے ہیں کہ نہیں ٹھہرتے؟ چائے پینے کے لیے ٹھہرتے ہیں، کوئی ہوٹل دیکھا، کہیں بھی چائے کی دکانیں دیکھیں تو میں ٹھہر جاتا ہوں، چائے پی کے تب چلتے ہیں۔ اگر بھوک کی شدت مجھے نکال پریشان کی تو کیا ہم کھانا کھانے کے لیے، ہم کچھ بھی کھانے کے لیے کہیں ٹھہرتے ہیں؟ نہیں ٹھہرتے، ضرور ٹھہرتے۔ اگر اپنے پاس کوسا ہے تو بھی ٹھہرتے، اگر اپنے پاس کوسا نہیں ہے تو بھی ٹھہرتے ہیں کہ کسی دکان سے کچھ خرید کے کھاتے ہیں۔ ہمیں استنجا کی ضرورت ہے تو ہم ٹھہرتے ہیں نہیں ٹھہرتے، ہمیں کسی حاجت کی ضرورت ہے تو ہم ٹھہرتے ہیں یا نہیں ٹھہرتے۔ جب اپنی حاجت کو پوری کرنے کے لیے ہم کہیں ٹھہر سکتے، کہیں رک سکتے ہیں، تو آپ ذرا کوشش کیجیے، آپ ذرا سوچنے کی کوشش کریں، سوچیں کہ جب پیاس کی شدت مجھے نڈال کرے تو ہم ٹھہر کے اپنی پیاس کو بجھا سکتے ہیں۔ جب چائے کی طلب ہو تو ہم چائے کو اپنی عمل کو بجھانے کے لیے کسی ہوٹل پہ ٹھہر سکتے ہیں، اپنی بھوک کو بجھانے کے لیے کسی ہوٹل پہ ٹھہر سکتے ہیں۔ جب نماز کا وقت ہوگا تو ہم کیوں نہیں ٹھہر سکتے؟ جب وقت نماز ہو، اگر ہم عادی ہیں نماز کا تو کیوں نہیں ٹھہر سکتے؟ ضرور ہے۔ تو نماز کے لیے ٹھہرنا میرے لیے لازم، میرے لیے ضروری ہے۔ تو صحابہ کرام، کوشش کریں کہ ہم نماز کے عادی ہوں اور نماز قائم کریں، مسجد کو سجدہ سے سجائیں، سجدہ کریں، اور یہی سجدہ دنیا کی سرزمین پر انسان کو سربلند کرتا ہے، انسانوں کے نزدیک اسے آبرو دیتا ہے، مرتبہ دیتا ہے، عزت ملتی ہے، اور قبر میں اسے نور کی شکل میں یہ نماز ہمیں ملے گی، ایک ڈھال کی شکل میں ملے۔ تو پھر جو چیز ہمیں ہر لمحہ عبادت میں داخل کر رہا، ہر چیز عبادت میں داخل کر رہا، بھلا ان چیزوں کو ہم چھوڑ رہے ہیں، اور چھوڑ کر اپنے آپ کو کس طرح کے خسارے میں ہیں، کیسے خسارے میں ہیں، ذرا غور کریں کہ کل حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اول کوشش نماز کو، سب سے پہلے آپ کی نماز کی کوشش، اور امت محمدیہ دور سے پہچانی 1,24,000 خواہ قوم و بیش انبیاء کرام جلوہ گر
ان کی تمام امتی، تمام انبیاء کی امت کل حشر کے میدان بے ساختہ پکار، تمام انبیاء پکار، تمام انبیاء کی امتی پکار۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں میری امتی پہچانی جائے، آواز آئے ہٹ جاؤ امت محمدیہ، پیارے نبی کی امتیہ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس طرح یہ پہچانا ہے؟ ان کی پہچان جو سارے کے سارے لوگ پہچانے، آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، تمام انبیاء کی امت پہچانے، تمام انبیاء پہچانے۔ تو سامعین کرام درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المادری جل کرم۔